مسجد حرام میں ایک حجر اسود کا کونا ہے اور ایک رکن یمانی ہے۔ 4 ارکان ہیں بیت اللہ کے، ہر کونے کو ایک رکن کہا جاتا ہے، رکن حجر اسود، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی۔ ان میں سے حجر اسود کا رکن اور رکن یمانی، یہ 2 کونے، ان کے فضائل قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ آئے ہیں۔ حجر اسود کا کونا اور رکن یمانی، فرمایا کہ 2 فضائل حاصل ہیں رکن حجر اسود کو اور ایک فضیلت حاصل ہے رکن یمانی کو، اور یہ 2 رکن ایسے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی طواف ایسا نہیں فرمایا کہ ان دونوں ارکان کو آپ نے استلام نہ فرمایا ہو۔ ایک طواف بھی زندگی کا ایسا ثابت نہیں۔ اور آج کل چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، حالت احرام میں منع کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، لیکن استلام اب بھی ضروری ہے۔ البتہ رکن یمانی کا استلام آج کل نہیں ہو سکتا احرام کے ساتھ، بغیر احرام کے تو ہو سکتا ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہو سکتا، وہاں بھی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے جنت کے 2 دروازے دیکھنے ہیں تو وہ ایک رکن حجر اسود کو دیکھے اور ایک رکن یمانی کو دیکھے، فرمایا یہ 2 جنت کے دروازے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی حجر اسود کے کونے پر آئے وہ 2 کام کرے، فرمایا کہ ایک کام تو استلام ہے، استلام ہو گیا، اور اس کے ساتھ دوسرا کام فرمایا اس کو بوسہ بھی دے، اور جب رکن یمانی پر آئے تو فرمایا کہ وہاں صرف ایک کام کرے، ہاتھ لگائے، اس کا بوسہ نہیں ہے جی، اس کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حجر اسود کا جو کونا ہے یہ قواعد ابراہیمی پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسی جگہ پر تعمیر فرمایا تھا، اسی کونے پر حجر اسود نصب کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم پر یہ عمل فرمایا تھا، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور رکن یمانی فرمایا کہ یہ بھی قواعد ابراہیمی پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کونے کو تعمیر فرمایا تھا۔ رکن عراقی اور رکن شامی فرمایا یہ اپنی اصلی حالت پر اس وقت نہیں ہے، اپنی اصلی حالت پر اس وقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیں گے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے، فرمایا یہ 2 پتھر جنت کے یاقوت ہیں، جنت کے یاقوت ہیں، فرمایا کہ ان کا نور اتنا زیادہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 پتھروں سے اپنا حجاب اٹھا دیں تو فرمایا مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں رہے گی جو منور نہ ہو جائے، روشن نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا یہ جو رکن حجر اسود ہے، جو شخص بھی اس کا استلام کرے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رکن یمانی یہ بھی جنت کا دروازہ ہے، فرمایا یہاں 70 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، وہ سال بھر 24 گھنٹے مہینے کے 30 دن وہاں مقرر ہیں اور کھڑے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص بھی رکن یمانی پر آ کر یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا یہ 70 فرشتے آمین بھی کہتے ہیں اور پھر اس دعا کرنے والے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث، اور دوسری حدیث اسی سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب بھی طواف کیا اور طواف میں جب بھی میں رکن یمانی پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقرر فرما دیا تھا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی
انہوں نے آ کر یہاں کھڑے ہو کر میرے ہر طواف اور رکن یمانی پر پہنچ کر جب بھی میں نے دعا کی تو انہوں نے آمین بھی کہا اور میرے لیے دعائیں بھی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکن یمانی پر پہنچنے والے خوش قسمت مسلمانوں کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو مقرر کر دیا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی صرف رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس تک تھی۔ جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے رہے تب تک تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں مقرر تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں نہیں، البتہ وہ 70 فرشتے اب بھی مقرر ہیں اور قیامت تک وہ رہیں گے۔ دونوں اقوال ہیں جی، اور یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور مقام ابراہیم یہ بھی عظیم تر جگہ ہے۔ اس میں جو پتھر نصب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سواری سے اترتے تھے اور سواری پر چڑھتے تھے اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر۔ جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں، پتھر رکھنا مشکل ہو رہا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ پتھر لے آؤ۔ وہ یہی پتھر لے کر کے آئے، اور اس پتھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک جب آئے تو یہ فوم بن گیا۔ آپ حضرات وہاں جا کر دیدار کریں، ٹخنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اندر دبے ہوئے ہیں، اور اس نشان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کو اس پتھر نے پتہ نہیں کس قدر بوسے دیے، اور اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ساری برکتوں کو سمیٹ لیا۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا مبارک فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا کہ وہاں آیات بینات ہیں۔ ان آیات بینات میں سے صرف ایک آیت بینہ کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور وہ ہے مقام ابراہیم۔ اب اس سے اندازہ فرمائیں، اور ایک جگہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی۔ یہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ اس کا ذکر، بڑی عظمت والا اور بڑا مقدس پتھر تھا یہ۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ جنت سے ایک یاقوت لایا گیا، یہ کوئی معمولی پتھر نہیں، بڑی عظمتوں والا پتھر۔ فرمایا کہ اس کی زیارت بھی باعث عبادت اور انتہائی برکتوں کے حامل، اس کا دیدار کرنا، اور ہر حاجی کا شوق ہوتا ہے وہ جا کر دیدار کرتا ہے اس کا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسی نسبتیں اس کی جڑتی ہیں۔ اور تیسری چیز حتیم، یہ بھی بیت اللہ کے سامنے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، قد آدم اٹھی ہوئی دیواریں ہیں، گول دیوار، اور اس کے 2 دروازے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ دونوں دروازے موجود تھے۔ ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی مسلمان ایسا جو میرے اندر سے داخل ہو کر حتیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ فرمایا جب کوئی شخص وہاں آتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ اس حتیم کے حصے میں آیا اور اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ اب فرمائیے پاک صاف ہو کر باہر نکل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے اور صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ مجھ سے پوچھو میں کہاں کھڑا ہوں۔ صحابہ کو حکم دیا مجھ سے پوچھو میں کہاں کھڑا ہوں۔
امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سارے صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں آ کر اس طرح کھڑا ہو جائے تو وہ یقین کر لے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا، جو بھی دعا کرے گا، فرمایا اس کی کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔